نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حمد و ثنا تمام تر تعریفیں تمام تر عبادات تمام تر تحیات اور تمام تر عبادات اللہ عز و جل کے لیے ہدایت و بیبان ہے جو اس تمام کائنات کا خالق مالک رازق معبود برحق وہی داتا وہی مشکل کشا اور حل روا ہے انگنت درود و سلام و امام الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بزرگان دین اسلامی بھائیوں دوستوں اور پیارے بچوں میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور پھر آپ تمام حضرات کو تقویٰ کی وصیت کرتا ہوں تقویٰ ہمارے لیے ضروری ہے اور تقویٰ ہی انشاءاللہ ہمیں جنت میں لے جانے کا ضامن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بارہا تقویٰ کا حکم فرماتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو تقویٰ ہی کی وصیت کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اصبروا اے ایمان والو صبر کرو وصابروا صبر صرف ایک دفعہ کے لیے یا کچھ عرصے کے لیے نہیں وصابروا ہمیشہ ہمیشہ کے صبر کرنے والے ہیں ہمیشہ صابر رہو ورابطوا اور اللہ سے جڑے رہو اللہ سے اپنے آپ کو جوڑے رکھو اور تمام مسلمانوں اور تمام رشتہ داروں سے جڑے رہو ورابطوا ربط قائم رکھو اللہ تعالیٰ سے جو خاص تعلق ہے اس تعلق کو ٹوٹنے نہ دو اور نہ ہی دیگر جو تعلقات اللہ تعالیٰ نے آپ کو انسان ہونے کے ناطے انسانیت کے ساتھ ان رشتوں کو اللہ نے جوڑا ہے ان کو بھی مت چھوڑو ورابطوا ربط رکھو ملے رہو جڑے رہو لعلکم تفلحون تاکہ تمہاری کامیابی ہو اور اللہ جب کہے کامیابی تو کیا مطلب ہوتا ہے کامیاب کون ہوگا جو اللہ کی رضا حاصل کرے گا اللہ کی جنت حاصل کرے گا اور اللہ کا دیدار حاصل کرے گا جس کو یہ تینوں چیزیں نہیں نصیب وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا دنیا میں کتنی بڑی بلڈنگیں رہی ہوں گی کتنا خوب مال رہا ہوگا کتنا بینک بیلنس رہا ہوگا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا وہ کامیاب نہیں ہے ظاہری کامیابی اس کی نظر آ رہی ہے لیکن اصل کامیابی روحانی اور اخروی کامیابی ہے وہ کامیابی ہے آخرت کی کامیابی تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آخرت میں جو کامیاب ہونے والے ہیں وہ یہ لوگ ہیں جو ہمیشہ صبر کریں گے اور آج کا ہمارا موضوع بھی ہے صبر واللہ یحب الصابرین اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یحب الصابرین
الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کے ہم حقدار کب بنیں گے؟ جب ہم خوب صبر کریں گے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات بنا رکھی، انسان پیدا ہونے سے مرنے تک جو اس کی اپنی زندگی کا عرصہ گزارتا ہے، کوئی 50 سال، کوئی 60 سال، کوئی 100 سال، کوئی 70 سال، کوئی 20 سال، کوئی 40 سال، اسے ہر وقت کسی نہ کسی چیز سے دوچار ہوتے رہنا ہے، کسی نہ کسی سے ملنا ہے، اور ہر کسی سے معاملہ داری ہونی ہی ہے۔ کبھی تو وہ کسی سے ایسے ایک دم اللہ اور جاہل اور کسی ایسے انسان سے ملتا ہے جو کچھ سوچتا سمجھتا نہیں، جو چاہے کہتا ہے، اور کوئی حرکت کرتا ہے، اور معاملے داری ہوتی ہے، بزنس تجارت میں لگا ہوا ہے، رشتہ داریاں ہیں، روزانہ کوئی نہ کوئی ہزاروں لوگوں سے ملاقاتیں جو ہوتی ہیں، ہر کسی سے کچھ نہ کچھ سننا پڑتا ہے اور کچھ نہ کچھ اس کو کہنا پڑتا ہے۔ اب یہاں پر جو ضرورت پڑتی ہے وہ صبر کی، اور پھر اتنا ہی نہیں، صحت کا معاملہ ہے، صحت بگڑتی ہے، بیمار ہوتا ہے انسان، کبھی مال کی پریشانی آتی ہے، کبھی کوئی اور پریشانی آتی ہے، جو ساری چیزوں کو جب دیکھتا ہے، اگر صبر نہیں کرے گا، واویلا مچائے گا، تب بھی اسے کچھ ملنے والا نہیں۔ خوب واویلا بھی بچائے گا، چیخیں مارے گا، روئے گا، پیٹے گا، ہوگا کیا؟ جو چیز ہونی تھی وہ ہوئی اور وہ ہوگی۔ اگر صبر کرو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ کی رضا سے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کس سے محبت کرتا ہے؟ واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان کی تخلیق کیسے فرمائی؟ ایک معمولی سے نطفے سے اس کی پیدائش، اور اللہ فرما رہے ہیں ہم اسے آزمائیں گے، نبتلیہ، ہم اسے آزمائیں گے، اور اسی آزمائش کی خاطر فجعلناہ سمیعا بصیرا، اسی لیے تو ہم نے اس کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا۔ اگر اندھا بناتا، نہ کان دیتا نہ آنکھ دیتا، نہ کچھ سنتا نہ کچھ دیکھتا، تو صبر کا کیا معاملہ ہوتا؟ وہ تو پتھر کی طرح، جمادات کی طرح ایسے پہاڑ بھی ہیں ایسے بنا رہتا، اسے کوئی صبر کرنے کی ضرورت پڑتی ہی نہیں، کسی سے کوئی معاملہ داری ہوتی ہی نہیں، نہ کسی سے ملنا ہے، نہ کسی سے رشتہ داری کرنی ہے، نہ کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، نہ کسی سے گفتگو کرنی ہے، نہ تو کسی کا سہنا ہے، نہ تو کسی کا صبر کرنا ہے۔ لیکن آپ کو جاننا ہو سمیعا بصیرا کیوں کیا؟ تاکہ ہم آپ کو آزمائیں۔ اللہ ہمارے ہم آزماتے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ نے راستے دکھا دیے، آنکھیں دے دی، سماعت دے دی، دماغ دے دیا، صلاحیتیں دے دی، سوجھ بوجھ کی طاقت دے دی۔ اب آپ کو کیا کیا؟ پھر چھوڑ دیا نہیں، آپ کو راستے بھی بتا دیے کہ کون سا راستہ اچھا ہے، کون سا راستہ برا ہے، کون سا راستہ اللہ کی رضا تک لے کے جانے والا ہے، اللہ رب العالمین کے قریب کرنے والا ہے، اور کون سا راستہ اللہ سے دور کرنے والا ہے۔ اب جو چاہے اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، جو چاہے اگر شکر گزار بننا چاہتا ہے، صبر کرتا ہے، شکر کرتا ہے، تو کیا ہوگا؟ اللہ کے نزدیک ہو جائے گا۔ اور جو صبر نہیں کرے گا، نافرمانی کرے گا اللہ کی، اور اللہ کے ساتھ کفر کرے گا، اللہ کے بتائے ہوئے راستوں پر نہیں کرے گا، تو کیا ہوگا؟ وہ کافرین میں ہو جائے گا اور اللہ کی رضا سے دور ہو جائے گا۔ اس لیے کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پر ہم صابر ہیں۔ اسی طرح سے صبر کیوں صابر رہیں؟ کیا فائدہ ہے کہ صبر کرنے کا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کا اجر ہم نے
اسی طرح سے فرمایا وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اور اگر تم صبر کرتے ہو تو پھر صابرین کے لیے تو خیر ہی خیر ہے، بے حساب خیر ہے۔ اور خیر کا معنی کیا ہوا؟ کسی بھی جنگے کسی بھی پریشانی سے بچا کے خیر ہی خیر، یعنی اچھائی اور بھلائی بھلائی ملے اسے، ہمیشہ وہ بھلائی میں رہے، کوئی مصیبت نہیں، کوئی پریشانی نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت۔ کیا ہے؟ صبر کرنا ضروری ہے، صابرین کے لیے خیر ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا أُوتِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کسی کو بھی صبر سے بڑھ کر بہترین عطیہ نہیں عطا کیا گیا۔ صبر سب سے بڑا بہترین عطیہ ہے اور بہت وسیع عطیہ اور تحفہ ہے۔ سب سے بڑا گفٹ جو ہے، اگر کوئی صابر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی وجہ سے بہت بڑا خیر ملا ہے، بہت بڑا گفٹ ملا ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں سے ایک نام الصبور، اللہ کا کیا نام ہے؟ الصبور ہے۔ اور صبور جو ہے یہ مبالغے والا صیغہ ہے، جس کے اندر کثرت پائی جاتی ہے، زیادتی پائی جاتی ہے۔ یعنی الصبور کا معنی ہے بے حساب صبر کرنے والا اور بے حساب صبر عطا کرنے والا، بے حساب صبر کرنے والا ہے۔ اللہ کے ناموں میں سے بہت بہترین نام ہے۔ اس کے نافرمانوں اور سرکشوں کو دیکھیں، آپ کتنے ہیں، کتنے لوگ ہیں، اللہ کے صبر کا اندازہ لگائیں کہ کیسا صابر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، کیسا صبور ہے اللہ تعالیٰ۔ الصبور، کیسا صبور ہے، اس جیسا صبر کرنے والا کوئی نہیں۔ کیسا صبر وہ کرتا ہے، وہ روزانہ دیکھ رہا ہے کتنے بڑے بڑے مجرمین ہیں جو روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بڑے سے بڑا شرک کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ نافرمانی اور سرکشی کر رہے ہیں۔ شرک تو شرک، اتنی خطرناک شرکیاں اعمال کر رہے ہیں اور لوگوں کے اندر شرک کو پھیلا رہے ہیں اور موحدین کو ختم کرنے میں لگے ہوئے۔ اللہ انہیں دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا؟ اللہ انہیں جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ اور پھر کتنے کافر ہیں، کتنے نافرمان ہیں، کتنے قاتل ہیں، روزانہ کتنے لوگوں کو قتل کرتے ہیں، کیسے کیسے جرائم لوگ کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا؟ اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن اس کے صبر کا اندازہ لگائیں، اس کے بعد ہمیں مہلت دیتا جا رہا ہے، مہلت دیتا جا رہا ہے کہ اب تو سدھر جاؤ میرے بندے، اب تو ہوش کرو، تم اب جانے والے ہو، جیسے یہ مرا ہے، جیسے تم جس کو مارے ہو، کل تو تم کو بھی کوئی مارنے والا ہے، تم بھی مرنے والے ہو، اس کے بعد کیا کرو گے؟ تمہارا کیا ہوگا جب تمہاری موت آئے گی، جب تمہیں قبر میں پہنچائے جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ زمین میں جتنا اکڑتے تھے، زمین کو حکم دے دیا جائے گا اس کی ہڈی پسلیوں کو ایسے دبائے گی، ایسے کھولے گی، ایسے دبائے گی، پوری ہڈیاں پسلیاں ادھر کی پسلیاں ادھر، ادھر کی پسلیاں ادھر ہوتی جائیں گی، اتنا زیادہ اس کو دبائے گی اور پھر چھوڑے گی اور کہے گی بہت اکڑتا تھا میرے اوپر، اب اکڑ کے بتا۔ کون اکڑ سکتا ہے؟ ساری اکڑ، ساری ہیٹری ختم۔ یہاں پر جو اکڑ رہے ہیں، کس بات پہ اکڑتے ہیں؟ کمزور ہے انسان، انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے، وہ اپنے آپ کو مال کی وجہ سے، طاقت کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، شہرت کی وجہ سے اپنے سے زیادہ کسی کو نہیں سمجھتا، لیکن یہ سب کچھ بھی تمہیں عطا کردہ ہے، تمہارا اپنا کچھ نہیں ہے، عارضی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کا نہیں ہے، جب اللہ نے چھیننا چاہا چھین لے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ صبر کرے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر کرے اور اپنی دی ہوئی نعمتوں کی حفاظت کرے اور اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے صابر بندوں میں سے بنے رہیں۔ جیسے ایوب علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ ایوب علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم نے ایوب کو جو ہے بہترین خوب صبر کرنے والا پایا اور بہترین بندہ تھا وہ، اور خوب اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا، نبی ہے، اور اللہ نے اتنا مال دیا تھا، اتنا مال دیا تھا، بے حساب مویشی، بے حساب باغات، 100 سے زیادہ اولادیں اللہ تعالیٰ نے انہیں دی تھی،
جوان جوان ہٹے کٹے بیٹے، بے حساب مویشی اور جانور اور بے حساب مال اللہ نے دیا تھا۔ اب وہ مال کو اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ ایسے کھینچنا شروع کیا، ایسے لینا شروع کیا۔ آزمانا اللہ کا مقصد تھا۔ نہ تو ایوب نافرمان تھے، نہ تو ایوب سرکش تھے، نہ تو ایوب جو ہے کسی طرح کی بھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو حاصل کرنے یا کی کوشش کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ ہمیشہ اللہ کے اطاعت اور گزار، ہمیشہ اللہ کے فرما بردار۔ ان سے بھی ان کے مال کو جو ہے اللہ نے چھیننا چاہا تو چھین لیا۔ اور کافروں کا کیا ہوگا؟ مشرکین کا کیا ہوگا؟ اللہ نے نہ صرف چھینا، آہستہ آہستہ ان کا مال ختم، ان کی اولادیں جیسے بیماریاں لگتی ہیں مرغیوں کو، ایسے دھڑا دھڑ مرنے لگی۔ 100 کی 100 اولادیں ختم، اور باغات ختم، مویشی ختم، سب ختم۔ آخر میں ایک چھوٹی سی جھوپڑی، وہ بھی لوگوں کے رحم و کرم پہ گاؤں کے باہر حصے میں ڈال کے دے دی گئی تھی کہ یہ بیمار، اور اتنے سخت بیمار ہوئے کہ 18 سال بیمار رہے، لیکن کبھی شکوا کیا نہ شکایت، نہ اللہ سے شکوا، نہ کسی سے شکوا۔ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ ذرا کچھ ہو جائے، تیری طرف سے ہوا ہے، تو نے کیا ہے سب کچھ، ہاں اس کی طرف سے ہوا ہے، اس کی طرف سے ہوا ہے، اور ساری زندگی اس سے دشمنی، حالانکہ اس نے کیا یا نہیں کیا نہیں معلوم۔ کوئی بات سن لی، کوئی بات سمجھ لی اور شک کر لیا، شبہ کر لیا، یا کسی نے کچھ کان بھر دیے، اب ساری زندگی اس سے دشمنی۔ اللہ نے جو لکھا ہے وہ ہوگا، اور اللہ نے جو اگر آپ پر تکلیف مبتلا ہونا، پریشان ہونا، جب تک کہ نہیں لکھا تب تک آپ کو پریشانی، وہ تکلیف نہیں آ سکتی، وہ مصیبت نہیں آ سکتی۔ اللہ ہی تعالیٰ جو ہے ساری مصیبتیں دینے والا اور ساری راحتیں عطا کرنے والا۔ انبیاء کا سنیں، اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں، ادریس علیہ السلام کے بارے میں اور ذوالکفل کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَوَالْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ۔ یہ سارے انبیاء کیا تھے؟ خوب صبر کرنے والے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صبر کیجئے، اس طرح سے صبر کیجئے جس طرح سے اولو العزم من الرسل جو ہے انہوں نے، یعنی اولو العزم رسولوں نے جیسے صبر کیا تھا ویسے کرے۔ اولو العزم یعنی بہت عزم والے، بڑے عزم والے، بڑے جو ہے صبر والے، بہت زیادہ صبر جن کو کرنا پڑا، بڑی مصیبتیں آئیں، بڑی تکلیفیں آئیں، لوگوں نے ستایا، لوگوں نے مارا، پتھر بھی مارے، گالیاں بھی بکیں، اور خوب جو ہے ان کی مخالفت کی گئی، ان کو تکلیفیں پہنچائی گئی، اس کے باوجود صبر کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا۔ اولو العزم من الرسل جو ہے زیادہ تر جو بتایا جاتا ہے وہ 5 ہیں۔ ایک تو نوح علیہ السلام ہے، 950 سال لوگوں کو دعوت دیتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، ان کی اصلاح کرتے رہے، لیکن لوگ جو ہے پڑھتے نہیں، سوائے 70-80 لوگوں کے، ان سے زیادہ لوگ جو ہے زیادہ تر کوئی بھی اسلام نہیں لایا، کوئی نوح کی بات نہیں مانا، صرف 70 یا 80 لوگ جو ہے ان کے فرما بردار بنے، باقی سارے کے سارے کافر رہے۔ اور اسی طرح جو انہوں نے کتنا صبر کیا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کیسی کیسی مشقتیں آئیں، آگ میں ڈالے گئے، کیا کیا کچھ نہیں ہوا، لیکن انہوں نے صبر کیا۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کو قوم نے جھوٹا بھی کہا، شاعر بھی کہا، مجنون بھی کہا، ایک قوم سے دوسری قوم سے تیسری قوم کی طرف جا کے لوگوں کو دعوت دیتے رہے، فرعون کو دعوت دیا، ہر کسی کو دعوت دیا، اور اس کے بعد میں یعنی پھر بھی صبر کرتے رہے، کتنا صبر کیا آپ سوچیں۔ اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام سولی تک چڑھا دیے گئے، پھانسی لگا دیے گئے، لیکن انہوں نے صبر کیا۔ اسی طرح سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں بھیجے گئے، طائف میں لوگوں نے اتنے پتھر مارے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور اتنے پتھر مارے کہ پورا جسم لہو لہان ہو گیا۔ آپ کے لہو کے مبارک سے آپ کے جوتوں کے اندر جو لہو بھر گیا، خون بھر گیا، اس سے آپ کے جو ہے پیر چپک گئے جوتے میں، اور اتنا خون بھرا، اور پھر فرشتے کو بھیجا گیا، پوچھا فرشتے نے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بس حکم کر دیں، یہ جو طائف کی پہاڑیاں ہیں یہ ان کو ہم ایسے پلٹ دیتے ہیں، ان کے اندر یہ جو قوم ہے ان کو ہم ایسے دبا دیتے ہیں اور ان کو پھنسا دیتے ہیں، ان کو برباد کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، کیسا صبر، ہاں ویسی حالت اگر ہماری ہوتی ہم کہتے ہیں غارت جائیں، مارے انہیں ختم کریں،
لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا. اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں, انہیں چھیڑنا بھی نہیں, انہیں مارنا بھی نہیں. مجھے امید ہے یہ بیچاروں کو نہیں معلوم یہ لوگ کیا غلطی کر رہے ہیں. جب جو ہے آئندہ ہو سکتا ہے ان کی نسلوں میں سے ایسی اولادیں آئیں گی جو مسلمان ہوں گی, موحد ہوں گی, متبع سنت ہوں گی, اور آج دیکھ لیجیے طائف کا علاقہ سب سے زیادہ دیندار اور نرم لوگ وہاں پر ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر تھا. اسی لیے اگر آپ صبر کریں گے, مشکلات آئیں گی, پریشانیاں آئیں گی, اللہ تعالیٰ آزمائے گا, بے حساب آزمائے گا, لیکن اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں میں اترنے کی جب کوشش کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ضرور کامیاب ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم تم کو آزمائیں گے. آزمائش کے بغیر تمہیں جنت نہیں مل سکتی. آزمائش کے بغیر تمہیں جو ہے اللہ کی رضا نہیں حاصل ہو سکتی, اللہ کا دیدار نہیں حاصل ہو سکتا. کب ہوگا؟ جب ہوگا جب ہم تمہیں پہلے آزما لیں گے. ہم دیکھیں گے کہ تم صابر ہیں یا نہیں ہیں. ہم کیسے کیسے آزمائیں گے؟ من الخوف, ہم تمہیں ڈرا کے, یعنی آپ کے اطراف میں اتنا ڈر پھیل جائے گا کہ آپ اپنی زندگی کے لیے ڈرو گے, آپ اپنے بچوں کے لیے ڈرو گے, آپ اپنی روزی کے لیے ڈرو گے. کیا یہ ڈر نظر نہیں آتا آج؟ اپنے بچوں کے لیے لوگ ڈرتے نہیں, اپنے آپ کے لیے ڈرتے نہیں, اپنی جانوں کے لیے ڈرتے نہیں. باہر نکلتے ہیں تو ڈرتے, آنے سے واپس آنے سے پہلے جو ہے تو ڈر لگا رہتا ہے. کوئی گاڑی کی وجہ سے, کوئی دیگر دشمنوں کی وجہ سے, کوئی ڈاکوؤں کی ڈکیتیوں کی وجہ سے. الگ الگ ممالک میں الگ الگ چیزیں موجود ہیں. اور جو ہے جو آدمی نکلتا ہے اس کے بیوی بچے جو ہے حسرت سے اسے دیکھتے ہیں, شاید ہم آخری دفعہ اس کو دیکھ رہے ہیں, معلوم نہیں یہ دوبارہ آئے گا نہیں آئے گا. اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ تو اسے حفاظت سے لے کر آنا. ہاں تو کیسے کیسے حالات سے لوگ گزر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم آزمائیں گے, ہماری آزمائش ضروری ہے. بنا آزمائش کے آپ کو جو ہے جنت نہیں مل سکتی. ہم آپ کو خوف سے آزمائیں گے, اور اسی طرح سے اللہ نے فرمایا والجوعی, بھوک سے آزمائیں گے. دیکھیں دنیا کے کتنے حصوں میں کھانے کو کھانا نہیں ہے. 8 دن 15 دن میں کسی کو 1 لقمہ ملتا ہے, کسی کو 2 لقمہ ملتا ہے, کوئی کچرے سے اٹھا کے کھاتا ہے, کوئی کہیں سے اٹھا کے کھاتا ہے. کتنی نعمتیں ہمیں مل رہی ہیں, بے حساب ہمارے فریج بھرے ہوئے ہیں, ہمارے گھروں میں مختلف قسم کے کھانے پڑے ہوئے ہیں, روزانہ 10 سے 10 قسم کے کھانے ہم کھا رہے ہیں, لیکن ہمارے اندر پھر بھی شکر گزاری نہیں ہے. ان کو دیکھیں گے تو شکر پیدا ہوگا, ان کو دیکھیں گے تو شکر پیدا ہوگا, ورنہ پھر ہم شکر نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ فرمائے وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, اور ہم تمہارے مالوں میں کمی کر کر اور تمہارے مالوں کو چھین کر ہم تمہیں آزمائیں گے. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرمایا وَالْأَنفُسِ, اور تمہاری جانوں سے آزمائیں گے. تمہاری اولادیں گزریں گی, تمہارے باپ گزریں گے, تمہاری ماں گزریں گی, تمہارے قریب کے خوب قریب کی محبت جن سے تم کرتے ہو, ان سب رشتے دار ان کو تم مرتے ہوئے اپنے سامنے دیکھو گے. کیا ہم نہیں دیکھتے کتنوں کو ہم نے دفن نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ سب ہم آزمائیں گے, سب چیزیں کر کے ہم آزمائیں گے. یا اولاد ہی نہیں دیں گے, یا پھر تمہاری جانوں میں بلائیں آئیں گی, پریشانیاں آئیں گی, پھر بھی تم کو صبر کر کے دکھانا ہے. اگر تم صبر کرو گے تو اللہ کی راہ, اللہ تعالیٰ کی جو ہے تمہیں رضا ملے گی, اللہ کی جنت ملے گی. ورنہ اگر صبر نہیں کرو گے, شکر نہیں کرو گے, واویلا بچاؤ گے, اللہ سے گلا شکوا کرو گے, اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے. نقصان ہمارا ہے, نقصان آپ کا اور ہمارا ہے. ہمیں اس نقصان سے بچنا ہے, ہمیں صبر کرنا ہے, ہمیشہ صابرین میں سے رہنا ہے. والثمرات, اور ہمیں پھلوں سے بھی آزمائیں گے. ہمارے باغات لگے ہوئے ہیں, ہم محنتیں کر رہے ہیں, ہم جو ہے زراعت کر رہے ہیں, کھیتی باڑی کر رہے ہیں, لیکن اس کے بعد میں پوری محنت کرنے کے بعد, پورا پانی پہنچانے کے بعد, پورا پیسہ خرچہ کرنے کے بعد پھل آنا نہیں آنا اللہ کی مرضی ہے. اناج آنا نہیں آنا اللہ کی مرضی ہے. اللہ چاہے گا ضرور دے دے گا, نہیں چاہے گا آزمانا چاہے گا روک لے گا. اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کو جب دیتا تھا تو تم کیسے تھے, اور آج تم کو نہیں دے رہا ہے تو تم کیسے. اللہ جاننا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے, لیکن اللہ تعالیٰ حجت پوری کرنا چاہتا ہے. اللہ حجت پوری کرنا چاہتا ہے. اللہ کو معلوم ہے کہ آپ صابر رہو گے کہ آپ نافرمان رہو گے, لیکن اللہ تعالیٰ دنیا میں آپ کو خود آپ کے سامنے اپنا عمل خود دکھا رہا ہے کہ میں صبر کرتا ہوں یا نہیں کرتا. اسی طرح سے اللہ کہہ رہے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, اور بشارت دے دو صبر کرنے والوں, صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو. ہمیشہ بشارت کا معنی کیا ہوگا؟ اللہ کی رضا اور اس کی جنت. جب اللہ کہے گا کہ صابرین کو بشارت دے دو, خوشخبری دے دو,
خوشخبری کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی رضا اور اس کی جنتیں ملیں گی. کس کو نہیں چاہیے جنت؟ جس کو جنت حاصل کرنا ہے اسے صبر کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کرنے والا بنائے, صبر پہ چلنے والا بنائے اور لوگوں کو صبر کی تلقین کرنے والا بنائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم. صبر کی اقسام ہیں, 3 قسمیں جو ہے یہ جاننا ضروری ہے. اہم جو ہے صبر کی وہ 3 قسمیں ہیں. ایک ہے الصبر عن المعاصی, دوسری ہے الصبر علی الطاعات, تیسری ہے الصبر عند الشدائد والامتناع. ایک تو صبر ہے عن المعاصی. کیا ہے صبر عن المعاصی؟ برائی اور نافرمانی اللہ تعالیٰ کی. معاصیت کہتے ہیں اللہ کی نافرمانی کی. اگر نافرمانی اور برائی سے بچنے کے لیے جب انسان کو صبر کرنا پڑے اور وہ صبر کر جائے, یہ کیا ہے؟ صبر عن المعاصی. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کیا. اب کوئی ایسا کام آ گیا کہ اب کہیں سے بھی قرض نہیں مل رہا اور جو ہے آسان لگ رہا ہے سود کا قرض لینا, یا کمانے کا ذریعہ اپنے پاس پیسہ ہے لیکن دوسرا کوئی ذریعہ نہیں ہے. وہ انسان سوچتا ہے چلو کسی کو جو ہے انٹرسٹ پہ پیسہ دے دو اور اس سے سود کما دو. اب جب دیکھتا ہے کہ اللہ کی یہ نافرمانی ہے, جب اسے معلوم ہوتا ہے, یہ دیکھتا ہے کہ ارے یہ تو اللہ کی نافرمانی ہے, میں سود لوں یا سود دوں, دونوں بھی بہت بڑی سرکشی ہے اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. جو سود دیتے اور دیتے ہیں, جو سود دیتے اور دیتے ہیں, اللہ سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اللہ سے جنگ کرو گے تو جیتو گے. اللہ بھی اس کا رسول دونوں جمع ہو جائیں تو اس سے جنگ کر کے کبھی جیت سکتا ہے انسان؟ کبھی نہیں. تو جو سود لے رہا ہے اب وہاں پر اللہ کے لیے صبر کر لے گا, خلی ولی میرا کام ہو یا نہ ہو, کچھ بھی ہو جائے لیکن میں اللہ کے لیے صبر کروں گا. اسی طرح سے کوئی دوست لے کے جا کے شراب پلانا چاہتا ہے, پتے کھلوانا چاہتا ہے, کوئی اور جوا کھلانا چاہتا ہے, یا کوئی اور حرام کاری کے لیے لے کے جاتا ہے, یا آپ کا دل حرام کاری کی طرف لگا ہوا ہے, لیکن آپ اللہ کے لیے صبر کریں کہ اللہ نے معاف کیا, منع کیا, اللہ نے حرام کر دیا ہے. اب اللہ کے لیے صبر کریں گے تو کیا ہوگا؟ آپ نے جو ہے صبر عن المعاصی کا حق جو ہے آپ نے ادا کر دیا. آپ اللہ کے لیے صبر کیے. جیسے یوسف علیہ السلام کو بلایا تھا, عزیز مصر کی بیوی نے دعوت دی حرام کاری کے لیے اور کوئی دیکھنے والا نہیں تھا. نوجوان خوبصورت سب کچھ موجود ہے اور ماحول موجود ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, کوئی جا کے کسی کو کہنے والا نہیں ہے, کسی کو اطلاع ملنے والی نہیں ہے, لیکن ڈر گئے کس لیے؟ اللہ کی خاطر. ہاں کہ اللہ نے حرام کر دیا ہے اور اللہ سے کہا یا اللہ جس طرف یہ بلا رہی ہے اس سے بہتر ہے تو مجھے جیل میں ڈال دے مگر مجھے اس سے بچا لے یا رب العالمین, مجھے اس سے محفوظ کر لے یا رب العالمین. نوجوان آدمی ہے, اتنی شدید جوانی کے وقت میں انسان اپنے آپ کو روک لے, یہ ہے صبر عن المعاصی. اسی طرح سے الصبر علی الطاعات, صبر یعنی اطاعت اور فرما برداری کے معاملے میں صبر کرنا. کیا ہے بھائی؟ نماز پڑھنا ہے, خوب نیند آ رہی ہے فجر میں, لیکن کیا ہوا؟ خیال آ گیا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیا اور مجھے نماز پڑھنی ہے. اب جو نیند کی وجہ سے جو برداشت کرنا پڑ رہا ہے, اٹھا بستر سے, اٹھا وضو کیا جا کے اور وہ جو ہے نماز پڑھ کر آیا, کیا ہوا؟ اس نے اطاعت کے معاملے میں صبر کیا, اللہ کے لیے کیا. اسی طرح سے خوب سردی کڑاکے کی پڑ رہی ہے, وضو کرنا پڑ گیا اور ٹھنڈا پانی ہے, اس کو سنوار کے وضو کرتا ہے, تو کیا ہوا؟
اس نے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے وہ تکلیف برداشت کی اور صبر کیا. تو یہ کیا ہے؟ یہ صبر جو ہے الطاعہ ہے. ٹھیک ہے. ابھی کیا ہے؟ آخری ہے شدائد. عند الشدائد الصبر عند الشدائد والابتلاء. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. کسی کو مصیبت پہنچتی ہے، کوئی بھی مصیبت ہے، ہاں گھر میں کوئی مر گیا ہے، بہت بڑی مصیبت ہے. ہاں ماں کا انتقال ہو گیا، باپ کا انتقال ہو گیا، بھائی کا، اولاد کا، خاص طور سے باپ بوڑھا بیٹھا ہوا ہے، جوان بیٹا مر گیا، بچہ مر گیا، بیٹا مر گیا، بیٹی مر گئی، تو کیا ہوگا؟ اتنی بڑی مصیبت ہے. لیکن کیا کرتا ہے؟ اللہ کے لیے صبر. مال کھو گیا، چوری ہو گئی، ڈکیتی ہو گئی، کوئی اور نقصان ہو گیا، بزنس نہیں چل رہا، کاروبار نہیں چل رہا، کوئی اور پریشانی ہو گئی، کیا کرے گا؟ سوچے گا اللہ کی طرف سے مصیبت آئی ہے، لوگوں کے پیچھے شکایت کرتا نہیں کرے گا، اور نہ اللہ سے کیا شکوا کرے گا، اور نہ لوگوں پہ الزام ڈالتا رہے گا. اللہ کے اوپر صبر کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نیک بدلہ عطا فرما دے گا. فَإِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا کیا؟ إِنَّا لِلَّهِ. یہ ہم اللہ ہی کے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہ سب اللہ ہی کا تھا اور ہم بھی اللہ ہی کے، اور ہم اللہ کی طرف واپس لوٹنے والے. جو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا وہ لے لیا. سلمہ کا واقعہ یاد کرے. ابو سلمہ کہیں باہر چلے گئے کچھ عرصے کے لیے، واپس آئے تو پوچھا کہ بھائی بچہ کہاں ہے؟ کہا کہ آپ ہاتھ میں دھو لیں، بچہ کہیں کھیل رہا ہوگا، آ جائے گا. آپ ہاتھ میں دھو لیں، دستر سے بٹھا دیا. پھر پوچھا ارے کہاں چلا گیا بچہ؟ تو کہا کہ آپ کھانا کھا لیا. اس کے بعد میں پوچھا کہ بھائی کہاں ہے بچہ؟ کہاں ہے؟ ابھی تک آیا نہیں. کہا کہ ہاں وہ ابھی آتا ہوگا. اچھا مجھے آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے. بولے کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ اگر کوئی شخص اللہ کے آپ کے پاس کوئی امانت رکھا کہ وہ چلا جائے اور بھول جائے، کافی عرصے کے بعد وہ آیا اور کہے کہ میری امانت میں نے آپ کے پاس رکھائی تھی، مجھے دے دو، تو آپ کیا کرو گے؟ اسے لوٹاؤ گے کہ نہیں لوٹاؤ گے؟ کہا کہ کیوں نہیں لوٹائیں گے؟ جس کا مال تھا اس کو ہم لوٹا دیں گے. ہم کیوں اس کی امانت کو میں خیانت کریں گے؟ ہم نہیں رہیں گے. کہا اللہ نے امانت دی تھی، اللہ نے لے لی، تو آپ کا بیٹا اللہ کے پاس چلا گیا. کتنی آسانی سے، کتنا بہترین صبر، اور کیسے صبر سکھایا. آج اگر کسی کی اولاد کا اگر گزر جائے، ساری زندگی لوگوں کے آنکھیں کھول دے گا. صبر تو نہیں ہوا. ایک عورت قبر پر جو ہے بیٹھی ہوئی ہے، خوب رو رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے نزدیک سے دو صحابیوں کے ساتھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صبر کرو صبر کرو صبر کرو. اس نے کہا آپ کو کیا پتا؟ وہ جانی ہی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا کہ اگر آپ کو کیا پتا کہ میرے اوپر کیا مصیبت گزری ہے؟ اگر میرے اوپر جو مصیبت گزری ہے آپ پر گزری ہوتی تو آپ کو پتا چلتا. تو کسی نے کہا صحابیوں میں سے اللہ کے یہ اللہ کے رسول ہیں، بندی خوف کرو ڈرو. تو فوراً گھبرائی اور معافی چاہی، سلام کیا اور معافی چاہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الصبر عند الصدمة الأولى. صبر تو وہ ہے جب خوب صدمہ پہنچے اسی وقت صبر کرنا اصل ہے. اس وقت میں صبر کرنا، بعد میں تو صبر ہو جائے گا. 8 دن 15 دن کے بعد میں مجھے میرے بولے اب تو میں صبر کر لوں گی. صبر کرے مگر آپ کے پاس چارہ ہے نہیں. اب وہ بیٹا آ سکتا تھا، وہ بیٹا نہیں آ سکتا، وہ آدمی نہیں آ سکتا جو گزر گیا ہے. اب صبر کرنا ہی ہے. تو اب جو صبر کرنا تھا وہ پہلے کیا ہوتے تو تم کو اجر ملتا. اب تم بعد میں صبر کرو گے تم کو کوئی اجر نہیں ہے. اصل صبر کا اجر کب ہے؟ جس وقت صدمہ پہنچا اس وقت صبر کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے خطاؤں اور گناہوں کو معاف فرمائے. یا رب العالمین میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ اور شفاء عاجلہ عطا فرمائے. ہمارے ایک بہت ہی قریبی دوست اس وقت قاسمی ہاسپٹل میں مریض ہیں، آپ سب لوگوں کے لیے دعا فرمائیں. اللہ انہیں مکمل شفا عطا فرمائے. اسی طرح سے یا رب العالمین جو بھی بیمار ہیں یا رب العالمین تمام بیماروں کی جو ہے شفاء کاملہ اور شفاء عاجلہ عطا فرما. یا اللہ جو شرک اور بدعت اور خرافات میں لگے ہوئے ہیں ان سب کو مواحد اور متبع سنت بنا دے. یا رب العالمین ہماری اولادوں کو فرما بردار بنا. ہمارے ماں باپ کو کا سایہ ہمارے سروں پر شفقت سایہ شفقت میں قائم فرما. اور یا اللہ ان کو ان سب کی خطاؤں اور غلطیوں کو معاف فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ کا اشارہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ابي بکر وعمر وعثمان وعلي. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم